السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حکیم یا محمد افضل الحجاز دعا خانہ سے۔ ناظرین، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت والی زندگی سے نوازے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ معدے کا السر کیا ہوتا ہے، یہ کیوں پیدا ہوتا ہے، اس کی وجوہات کیا ہے اور اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہے۔ ناظرین، السر کسے کہتے ہیں؟ سٹامک انفیکشن کو السر کہا جاتا ہے، یعنی کہ معدے کے اندر زخم ہو جانا، اس کو السر کہتے ہیں۔ یہ ہوتا کیوں ہے؟ یہ زیادہ تر جو حساس طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں ان کو السر کی شکایت ہوتی ہے زیادہ، کیونکہ وہ کبھی کبھار اگر چٹپٹی چیزیں استعمال کر لیں تو ان کے معدے کے اندر انفیکشن ہو جاتی ہے۔ وہ ان کی قوت برداشت جو ہے وہ اتنی نہیں ہوتی کہ وہ ان چٹپٹی چیزوں کو ہضم کر سکے، ان کے معدے کے اندر انفیکشن ہو جاتی ہے۔ انتڑیوں کے اندر انفیکشن کا ہو جانا، معدے پر سوزش ورم ہو جانا، اس کے علاوہ بڑی آنت کے اندر سوزش ورم بن جانا، انفیکشن ہو جانا، یہ سب چیزیں جو ہے یہ السر کی علامات ہیں۔ اس کے علاوہ اس کی خاص کر کے علامات کیا ہوتی ہیں؟ معدے کے منہ پر سویلنگ ہو جانا اور درد ہونا، دبانے سے درد ہونا۔ جہاں معدے کا منہ ہے اس کے بالکل بیک اپوزٹ کمر کے اندر درد کی شکایت ہو رہنا، اور خاص کر کے لیفٹ سائڈ کے شانے کے اندر بھی اس کی درد اوپر کی طرف آ جانا۔ اس کے علاوہ بھوک نہ لگنا، بھوک کا احساس نہ ہونا، کھانے کو جی نہ چاہنا، یہ ساری معدے کے السر کی علامات ہیں۔ اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے کہ انتڑیوں کے اندر سوزش ورم بن جاتا ہے اور دبانے سے درد ہوتا ہے، پیٹ سے گڑ گڑ کی آواز آنا یا بڑی آنت کے اندر سوزش پیدا ہو جانا، اچھے طریقے سے سٹول کا پاس نہ ہونا، یہ معدے کے السر کی علامات ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کھٹی ڈکاریں آنا، بد ہضمی کا شکار رہنا، اکثر قبض کی علامت رہنا، یہ ساری معدے کے السر میں ہی آتی ہے۔ منہ سے کھٹا قسم کا پانی آنا، سوتے ہوئے منہ سے پانی کا نکلنا، اکثر جو ہے اس طرح کی ڈکاریں آنا کہ جیسے کہ خوراک کوئی نالی کے اندر کوئی جیسے کوئی چیر رہا ہے، اس طرح کی نہ کنڈیشن پیدا ہو جانا۔ کھانا اگر کھا لیا ہے تو وہ ایسے ہی رہنا جیسے کہ معدے کے اندر پڑا ہے، بس پتہ نہیں جب سے کھایا ہوا ہے وہ ہضم ہی نہیں ہو رہا۔ نظام انہضام کا مکمل طور پر ڈسٹرب ہو جانا، یہ ساری معدے کی علامات ہیں، اسے کہتے ہیں السر معدہ۔ اب اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہے اور یہ ہوتا کیوں ہے؟ پہلے آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ ہوتا کیوں ہے۔ یہ زیادہ چٹپٹے کھانے کی وجہ سے ہوتا ہے، اس کے علاوہ باسی کھانے کی وجہ سے ہوتا ہے، اور ناقص غذا کھانے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ایسی غذائیں جو ان کے اندر جو مٹیریل ڈالا جاتا ہے اس کی کوالٹی بہت ہی لو قسم کی ہوتی ہے اور وہ اچھا کھانا نہیں بنتا جو انسانی باڈی کو چاہیے۔ میں تو کہتا ہوں ناظرین، یہ انسان بہت قیمتی ہے، اس باڈی کے اندر کوئی بھی چیز انٹر کرنے سے پہلے سوچے کیا یہ چیز میری باڈی کو نقصان تو نہیں دے گی۔ بہت زیادہ فاسٹ فوڈ کا استعمال کرنا، چھوٹے چھوٹے بچے جو سلانٹی، املی، نمکو، چورن، پاپڑ، لیز جیسی چیزیں استعمال کرتے رہتے ہیں، ان بچوں کے اندر یہ السر کی شکایت زیادہ بن چکی ہے۔ ان بچوں کو پیشاب اس طرح کا آتا ہے کہ اس پیشاب کے ساتھ کچا رسوب خارج ہوتا ہے اور بہت گاڑھا قسم کا پیشاب آتا ہے۔ نظر ویک ہو چکی ہے ان بچوں کی، دماغی کمزوری ہو چکی ہے، جسمانی کمزوری اور جسم ایسے ایک ڈھانچہ کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ ایسے ہی جو بڑی عمر کے لوگ ہیں، جتنے لوگ چٹپٹی اور تیز مرچ مسالے والی اسپائسی قسم کی چیزیں استعمال کرتے رہتے ہیں، ان کا معمول ہے کہ اسپائسی کھانوں کے علاوہ وہ کھانے ہی نہیں کھاتے، تو وہ بھی السر جیسے مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ایک روٹی تو دور کی بات ہے، روٹی کا 1/4 حصہ بھی وہ برداشت نہیں کر پاتے۔ اس کی ٹریٹمنٹ کے لیے آپ الحجاز دعا خانہ میرے پاس تشریف لا سکتے ہیں۔ اپنی غذا کو مینٹین کرنے کی کوشش کریں، ایسی غذائیں استعمال کریں، مثال کے طور پر مینگو
استعمال کریں، اور اس کے علاوہ میٹھا جو ہے آڑو استعمال کریں، اس کے علاوہ گنے کا جوس استعمال کر سکتے ہیں، دودھ میں ہلدی ڈال کے پی سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اپنی غذا کے اندر حیوانی روغن کا لازمی قرار دے لیں، جیسے کہ گائے کا دیسی گھی استعمال کریں اور دودھ کو لازمی استعمال کیا کریں۔ اپنی باڈی کے اندر اس طرح کی چیزیں ڈالیں جن کے اندر ایک اچھی قسم کی چکنائی پائی جاتی ہے جو انسانی باڈی کے لیے نقصان دہ نہیں ہوتی، جس سے کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ تو ناظرین، اس کے علاوہ آپ ورزش کو لازمی قرار دیں، ہر روز سیر لازمی کیا کریں، تازہ ہوا لازمی پھیپھڑوں کو پہنچائیں۔ یہ السر معدہ جب پیدا ہوتا ہے تو یہ رکتا نہیں ہے، یہ بڑی آن سے ہوتے ہوئے یہ جگر کی طرف آتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ خوراک وائی نالی کے اندر پیدا ہو جاتا ہے اور پھیپھڑوں کے اندر بھی اس کی انفیکشن پھیل جاتی ہے۔ جن لوگوں کے منہ کے اندر چھالے بن جاتے ہیں وہ بھی بیسیکلی السر معدہ کی ہی ان کو شکایت ہوتی ہے، اور منہ کے اندر کی کئی لوگوں کے منہ کے اندر وائٹ قسم کے چھالے ہیں، کئی لوگوں کے منہ کے اندر سرخ قسم کے چھالے ہیں۔ ان دونوں کی علیحدہ علیحدہ ٹریٹمنٹ ہے۔ تو ناظرین، بات یہ ہے کہ اپنی خوراک کو مینٹین کریں، ہمیشہ ایسی غذائیں استعمال کریں جس سے آپ کی باڈی کو کوئی نقصان نہ ہو۔ اس کے علاوہ السر پیدا ہونے کی اور بھی ایک علامت ہے سٹیرائڈ ادویات کا استعمال کرنا اور مسلسل لمبے عرصے تک سٹیرائڈ کا استعمال کرتے رہنا، یہ بھی السر معدہ کی علامت ہے۔ ہماری شریانیں جو ہیں بہت ہی نازک حساس قسم کی ہیں، وہ سخت ہو جاتی ہیں شریانیں اس قسم کی سٹیرائڈ استعمال کرنے کی وجہ سے۔ تو جب بھی آپ کو کسی قسم کا پرابلم ہے تو فوری آپ اپنے معالج سے رجوع کریں۔ تو کسی بھی بھائی بہن کو، کسی بچے کو، بوڑھے کو اس قسم کا کوئی پرابلم ہو تو اپنی رپورٹس کے ہمراہ الحجاز دواخانہ میرے پاس تشریف لائیں۔ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے آپ صحت والی زندگی گزاریں گے۔ اجازت چاہتا ہوں، دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم۔ لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ آنے والے سبھی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔